السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب بات کرتے ہیں مکہ مکرمہ کی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، مکہ مکرمہ میں پانی مہنگا اور تیل سستا ہے۔ یہاں کے راستوں کی معلومات مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہے اور یہاں پر مکمل خریداری عورتیں ہی کرتی ہیں۔ یہاں کی آبادی 4 کروڑ ہے اور کاریں 9 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں۔ مکہ شہر کا کوڑا شہر سے 70 کلومیٹر دور پہاڑیوں میں دبایا جاتا ہے۔ یہاں کا آب زمزم پورے سال اور پوری دنیا میں جاتا ہے اور یہاں بھی پورے مکہ اور پورے سعودی عرب میں استعمال ہوتا ہے اور الحمدللہ آج تک کبھی کم نہیں ہوا۔ صرف مکہ میں ایک دن میں 3 لاکھ مرغ کی کھپت ہوتی ہے۔ یہاں گوشت بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مکہ کے اندر کبھی بھی باہمی جھگڑا نہیں ہوتا۔ سعودی عرب میں تقریباً 30 لاکھ بھارتی، 18 لاکھ پاکستانی، 16 لاکھ بنگلہ دیشی، 4 لاکھ مصری، 1 لاکھ یمنی اور 3 ملین دیگر ممالک کے لوگ کام کرتے ہیں۔ سوچیں اللہ یہاں سے کتنے لوگوں کے گھر چلا رہا ہے۔ صرف مکہ مکرمہ میں 70 لاکھ اے سی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، مکہ میں کھجور کے علاوہ اور کوئی فصل نہیں ہوتی، پھر بھی دنیا کی ہر چیز، پھل، سبزی وغیرہ ملتی ہے اور بے موسم یہاں پر بکتی بھی ہے۔ یہاں مکہ میں 200 کوالٹی کی کھجوریں بکتی ہیں اور ایک کھجور ایسی بھی ہے جس میں ہڈی نہیں ہوتی۔ مکہ کے اندر کوئی بھی چیز لوکل یا ڈپلیکیٹ نہیں بکتی، یہاں تک کہ ادویات بھی۔ پورے سعودی عرب میں کوئی دریا تالاب نہیں ہے، پھر بھی یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ مکہ میں کوئی پاور لائن باہر نہیں ہے، تمام زمین کے اندر ہیں۔ ناظرین، یہ جان کے آپ کو حیرانی ہوگی کہ دنیا کا بہترین کپڑا یہاں مکہ میں بکتا ہے، مگر یہاں بنتا نہیں ہے۔ یہاں کی حکومت ہر پڑھنے والے بچے کو 600 سے 800 ریال ماہانہ وظیفہ دیتی ہے۔ یہاں دھوکہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں ترقیاتی کام کے لیے جو پیسہ حکومت سے ملتا ہے وہ پورے کا پورا خرچ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر سرسوں کے تیل کی کوئی اوقات نہیں، پر بکتا تو ہے۔ یہاں سورج مکھی اور مکئی کا تیل کھایا جاتا ہے۔ یہاں ہریالی نہیں ہے، یعنی درخت پودے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پہاڑ خشک اور سیاہ ہیں مگر سانس لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہاں سائنسی ریسرچ فیل ہو جاتی ہے۔ یہاں ہر چیز باہر سے منگائی جاتی ہے، پھر بھی مہنگائی نہیں ہوتی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں آب زمزم اور اس کے کنویں کے بارے میں۔ اس پر تحقیق کرنے والے عالمی ادارے اس قدر ٹیکنالوجی کے باوجود اس کی تہہ تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ 1 منٹ میں 720 لیٹر جبکہ 1 گھنٹے میں 43,200 لیٹر پانی فراہم کرنے والے اس کنویں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ جبکہ مکہ شہر کی زمین میں سینکڑوں فٹ گہرائی کے باوجود پانی موجود نہیں ہے۔ جاپانی تحقیقاتی ادارے ہیڈو انسٹیٹیوٹ نے اپنی تحقیقی رپورٹ میں کہا ہے کہ آب زمزم ایک قطرہ پانی میں شامل ہو جائے تو اس کے خواص بھی وہی ہو جاتے ہیں جو آب زمزم کے ہیں، جبکہ آب زمزم کے ایک قطرے کا بلور دنیا کے کسی بھی خطے کے پانی میں پائے جانے والے بلور سے مشابہ نہیں رکھتا۔ ایک اور انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ ری سائیکلنگ سے بھی آب زمزم کے خواص میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ آب زمزم میں معدنیات کے تناسب کا ملی گرام فی لیٹر جائزہ لینے سے پتہ چلا کہ اس میں سوڈیم 133، کیلشیم 96، پوٹاشیم 43.3، بائی کاربونیٹ 195.4، کلورائڈ 163.3، فلورائڈ 0.72، نائٹریٹ 124.8 اور سلفیٹ 124 ملی گرام فی لیٹر موجود ہیں۔
आब ज़मज़म के कुएं की मुकम्मल गहराई 99 फीट है। इसके चश्मों से कुएं तक की गहराई का फासला 17 मीटर है। वाज़ेह है कि दुनिया के तकरीबन तमाम कुओं में काई का जम जाना, अनवा व अक़साम के जड़ी बूटियों और पौधों का उगाना, नबाताती और हयाताती अफजाइश या मुख्तलिफ अक़साम के अशरात का पैदा हो जाना एक आम सी बात है, जिसमें पानी का रंग और जायका बदल जाता है। मगर ये अल्लाह का करिश्मा है कि इस कुएं में ना काई जमती है, ना नबाताती व हयातियाती अफजाइश होती है, ना रंग तब्दील होता है, ना जायका और ना ही अफादियत। ये कुदरत का एक करिश्मा है।